اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آواردن بادشاہ جہود زن را با طفل و انداختن او طفل را در آتش او بسخن آمدن طفل درمیان آتش، یعنی یہودی بادشاہ کا ایک عورت کو ماں بچے کے لانا اور اس کا بچے کو آگ میں ڈالنا اور آگ میں سے بچہ کا بولنا۔ وہ یہودی ایک عورت کو ماں بچے کے لایا بت کے سامنے اور آگ شعلہ زن تھی، بولا اے عورت اس بت کے سامنے سجدہ کر ورنہ لا کلام تو آگ میں جلے گی۔ وہ عورت پاک دین والی اور مومنہ تھی، اس یقین والی عورت نے بت کو سجدہ نہ کیا، اس نے اس سے بچے کو چھینا اور آگ میں ڈال دیا۔ عورت ڈری اور دل کو ایمان سے ہٹایا، اس نے چاہا کہ وہ بت کے سامنے سجدہ کرے۔ بچہ چیخا کہ میں مرا نہیں، اماں اندر آ جا، میں اس جگہ اچھا ہوں اگرچہ بظاہر آگ میں ہوں۔ آگ نظر بندی کے لیے ایک پردہ ہے، ورنہ یہ ایک رحمت ہے جو رونما ہے۔ ماں اندر آ، سچائی کی دلیل دیکھ تاکہ تو خاصان خدا کے عیش کو دیکھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوزخ کے جس قدر عذاب ہیں وہ دراصل نفس خبیثی کے اعمال ہیں، تو گویا نفس کی مکمل تصویر دوزخ ہے۔ نفس ہر ایک سانس میں ایک مکر کرتا ہے جس میں سینکڑوں فرعونی شخصیتیں غرق رہتی ہیں۔ فرعون کی مناسبت سے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ خدا اور رسول کا اتباع ہی ذریعہ نجات ہے، ابو جہل کا راستہ ہلاکت کا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اندر آ اور آگ کی صورت کا پانی دیکھ، جس نے آگ میں گلاب اور چنبیلی کے پھول پائے۔ تجھ سے پیدا ہونے کے وقت مجھے موت نظر آ رہی تھی، تجھ میں سے نکل پڑنے کا مجھے بہت ڈر تھا۔ جب میں پیدا ہوا تنگ قید خانے سے چھوٹا، اچھے مقام اور اچھے رنگ کی دنیا میں آ گیا۔ اب میں اس دنیا کو رحم کی طرح سمجھتا ہوں۔ جب میں نے اس آگ میں یہ سکون دیکھا، میں نے اس آگ میں وہ دنیا دیکھی جس میں ایک ایک ذرہ عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی طرح ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طاعات بظاہر ناگوار ہیں لیکن ان کا نتیجہ بہت اچھا ہے، گناہ بظاہر میٹھا ہے، در حقیقت بہت تلخ ہے۔ رحم مادر کی زندگی پسند تھی، پیدا ہونے سے خوف لگتا تھا، پیدا ہونے کے بعد دنیا اچھی لگنے لگی۔ جیسا کہ پہلے رحم مادر کو اچھا سمجھتا تھا اور دنیا کو برا، لیکن پھر دنیا اچھی لگنے لگی، اسی طرح دنیا کو چھوڑ کر آگ میں آنے کو برا سمجھا، لیکن آگ میں آنے کے بعد دنیا بری لگنے لگی۔ آگ کو مہلک سمجھتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کے ذرہ ذرہ میں دم مسیحائی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب ایک دنیا ہے بظاہر معدوم، دراصل موجود، اور وہ دنیا کی موجودہ شکل ناپائیدار ہے۔ ماں اندر آ، مادری حقوق کا واسطہ، دیکھیے آگ کی تاثیر نہیں رکھتی ہے۔ ماں اندر آ کہ خوش قسمتی آ گئی ہے، ماں اندر آ دولت کو ہاتھ سے نہ دے، تو نے اس کتے کی طاقت دیکھ لی، اندر آ تاکہ تو اللہ کی قدرت اور مہربانی دیکھ لے۔ میں محبت کی وجہ سے تیرا پیر کھول رہا ہوں، ورنہ خوشی کی وجہ سے مجھے تیری پرواہ نہیں ہے۔
اندر آ جا اور دوسروں کو بھی بلا لے، کیونکہ آگ میں شاہ نے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ اے لوگو، سب کے سب پروانوں کی طرح اندر آ جاؤ اس آگ میں جس میں سینکڑوں بہاریں ہیں۔ اے مسلمانوں، سب اندر چلے آؤ، دین کے میٹھے پانی کے علاوہ سب عذاب ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اقبال کا مطلب ہے سعادت، پائے تو کا مطلب ہے دنیا کے پنجے سے باہر نکال رہا ہوں، نہرب کا مطلب ہے، طرب کا مطلب ہے خوشی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے مسلمانوں سب اندر چلے آؤ، دین کے میٹھے پانی کے علاوہ سب عذاب ہے۔ اندر آ جاؤ اور دیکھو کہ کس طرح یہ دہکتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اے مست اور تباہ لوگ اندر آ جاؤ، اے مجسم عتاب اندر آ جاؤ، اس گہرے سمندر میں اندر آ جاؤ تاکہ روح صاف اور لطیف بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عذب کا مطلب ہے شیریں پانی، مست و خراب کا مطلب ہے جو دنیا کی لذتوں میں مست اور برباد ہیں، عمیق کا مطلب ہے گہرا، رفیق کا مطلب ہے، رقیق کا مطلب ہے باریک۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس گہرے سمندر میں اندر آ جاؤ تاکہ روح صاف اور لطیف بن جائے۔ اس کی ماں نے اپنے آپ کو اس کے پاس پھینک دیا، محبت کے جویاں بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس چھوٹے بچے کی ماں اندر آ گئی، آگ میں اس نے دولت کی بازی جیت لی۔ اس کی ماں نے بھی اسی طرح کہنا شروع کر دیا، اللہ کی مہربانی کے موتیوں کو پرونا شروع کر دیا۔ اس جماعت میں وہ پکار رہی تھی، لوگوں کی جان عظمت سے پر ہو رہی تھی۔ اس نے لوگوں کو پکارا، اے لوگوں، آگ کے اندر اس باغ کو دیکھو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جان پرشدن کا مطلب ہے جوش میں آنا، یعنی بہادری پیدا ہونا۔ موقل وہ شخص جس کو کوئی کام سپرد کیا گیا ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انداختن مرد ماں خود را در آتش از سر ذوق، یعنی ذوق کی وجہ سے لوگوں کا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا۔ اس کے بعد بے خود ہو کر لوگ اپنے آپ کو مرد و عورت آگ میں ڈال رہے تھے، دوست کے عشق کی وجہ سے، کسی کے بلانے اور کشش کے بغیر، اس لیے کہ ہر تلخ کا شیریں کر دینا اس کی جانب سے ہے۔ یہاں تک ہوا کہ وہ سپاہی لوگوں کو منع کرتے تھے کہ آگ میں نہ آؤ۔ وہ یہودی سیاہ رو اور شرمندہ ہو گیا، دل کا بیمار اس وجہ سے پشیمان ہو گیا کہ لوگ آگ میں گرنے کے اور زیادہ عاشق ہو گئے، جسم کو فنا کرنے میں اور سچے ہو گئے۔ شکر ہے شیطان کا مکر اسی کو چمٹ گیا، شکر ہے شیطان نے اپنے آپ کو بھی کالا منہ دیکھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خدا کا شکر ہے شیطان خود اپنے جال میں پھنس گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ سیاہی جو وہ لوگوں کے منہ پر ملتا تھا ان کمینوں کے چہروں پر اکٹھی ہو گئیں، جو تیزی سے لوگوں کی جامہ دری کرتا تھا اس کا جامہ چاک ہو گیا، ان کا درست ہو گیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح یہ یہودی بادشاہ اپنے کام سے خود ذلیل ہوا، اسی طرح حضور کا مذاق اڑانے والا ذلیل ہوا۔
علم لدنی کا مطلب ہے وہ علم جو براہ راست خدا سے بدون کسی استاد کے واسطے کے حاصل ہوا ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کس ماندن دہان آن شخص کے نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رابع تسخر برد، یعنی اس شخص کا منہ ٹیڑھا رہ جانا جس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمسخر کے ساتھ لیا تھا۔ اس شخص کا منہ ٹیڑھا رہ جانا جس نے آن حضور کا نام تمسخر کے ساتھ لیا تھا، جس نے منہ ٹیڑھا کیا اور تمسخر سے لیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس کا منہ ٹیڑھا رہ گیا، واپس آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے، اے حضرت آپ کو مہربانیاں اور علم لدنی حاصل ہے۔ میں نے جہالت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا، حالانکہ تمسخر کے قابل اور مستحق تو میں تھا۔ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کی پردہ دری کرے، اس کا میلان پاک لوگوں پر طعنہ زنی میں کر دیتا ہے، اور اگر خدا چاہتا ہے کہ کسی کی عیب پوشی کرے تو عیب داروں کے عیب بھی نہیں بیان کرتا۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس کے لیے روتی ہے، اور وہ دل بہت مبارک ہے جو اس کے لیے جل بھن رہا ہے۔ ہر رونے کے بعد بالآخر ہنسی ہے۔ انجام پر نظر رکھنے والا مبارک انسان ہے۔ جہاں کہیں آب رواں ہو سبزہ ہوتا ہے، جہاں کہیں اشک رواں ہو رحمت ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اللہ کے خوف سے گریاں کا مطلب ہے بریاں، یعنی اللہ کی محبت میں ہر سختی کے بعد راحت ہوتی ہے۔ جو شخص انجام پر نظر رکھتا ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جہاں کہیں آب رواں ہو سبزہ ہوتا ہے، جہاں کہیں اشک رواں ہو رحمت ہوتی ہے۔ رہٹ کی طرح نالاں اور گریاں رہ تاکہ تیری روح کے صحن سے سبزہ اگے۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرمایا، معاف کر دیا۔ جب اس شرمندہ نے ہمت کر کے توبہ کی تو رحم چاہتا ہے، تو رحم چاہتا ہے، تو آنسو بہانے والے پر رحم کر، تو رحم چاہتا ہے، تو کمزوروں پر رحم کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کے خوف سے تنہائی میں رو پڑنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے، سید کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے پجاریوں کو بھی نہیں بخشتی، تو نے ان کو جو کہ تجھے پوچھتے تھے نہیں کیوں نہیں جلایا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عتاب کردن جہود آتش را کہ چرانمی سوز دو جواب او، یعنی یہودی بادشاہ کا آگ پر غصہ کرنا کہ کیوں نہیں جلاتی، اور اس کا جواب بادشاہ آگ کی طرف متوجہ ہوا کہ اے بدمزاج، تیری دنیا کو جلانے والی فطری عادت کہاں ہے؟ تو جلاتی کیوں نہیں؟ تیری خاصیت کہاں گئی؟ یا ہمارے نصیب سے تیری نیت بدل گئی؟
تو آگ کے پوجنے والے کو بھی نہیں بخشتی ہے، جو تجھے نہیں پوجتا وہ کیوں بچ گیا؟ اے آگ، تو صبر کرنے والی ہرگز نہیں ہے، کیوں نہیں جلاتی ہے؟ کیا ہے جو تو قادر نہیں ہے؟ ہائے تعجب، یہ نظر بندی ہے یا حواس بندی؟ ایسا بلند شعلہ جلاتا کیوں نہیں ہے؟ کس نے تجھ پر جادو کیا ہے یا طلسم، یا تیرا طبیعت کے خلاف کام ہمارے نصیبہ کی وجہ سے ہے؟ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو اپنے پجاریوں کو بھی نہیں بخشتی، تو نے ان کو جو کہ تجھے پوجتے نہیں کیوں نہیں جلایا؟ ہوش مند کا مطلب ہے کہ جس سے انسان کے حواس گم ہو جائیں۔ سیمیاں وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی شکل بدل لیتا ہے، موہوم چیزوں کو موجود کر کے دکھا دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آگ نے کہا، میں وہی آگ ہوں، اندر آ جا تاکہ تو میری گرمی دیکھے۔ میری طبیعت اور اصل نہیں بدلی ہے، میں خدا کی تلوار ہوں، اجازت ہی سے کاٹتی ہوں۔ ترکمانوں کے کتے خیمہ کے دروازے پر مہمان کے آگے خوشامد کرتے ہیں۔ اگر خیمہ کے پاس سے اجنبی گزرتا ہے تو وہ کتوں سے شیروں جیسا حملہ دیکھتا ہے۔ میں غلامی میں کتے سے کم نہیں ہوں، اللہ تعالی زندہ ہونے میں کسی ترک سے کم نہیں ہے۔ اگر تیرے مزاج کی آگ تجھے غمگین کرتی ہے، دین کے مالک کے حکم سے سوزش کرتی ہے، اگر تیرے مزاج کی گرمی خوشی دیتی ہے، دین کا مالک اس میں خوشی رکھ دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ترکوں کی ایک قوم ہے اور ڈاکو ہے۔ آتش تبت یعنی جس طرح ظاہری آگ خدا کے حکم کی پابند ہے، اسی طرح باطنی آگ بھی خدا کے حکم کی پابند ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب تو غم دیکھے تو توبہ کر، غم خدا کے حکم سے کام کرتا ہے، جب وہ چاہتا ہے عین غم خوشی بن جاتا ہے، جب وہ چاہتا ہے عین غم خوشی بن جاتا ہے، خود بیڑی آزادی بن جاتی ہے۔ ہوا، مٹی، پانی اور آگ غلام ہیں، میرے اور تیرے اعتبار سے مردہ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک زندہ ہیں۔ آگ اللہ کے سامنے ہمیشہ کھڑی ہے، عاشق کی طرح بے جان، دن اور رات مسلسل۔ تو لوہے پر پتھر مارے گا، آگ نکلے گی، وہ بھی خدا کے حکم سے باہر نکلتی ہے۔ ظلم کے لوہے اور پتھر کو باہم نہ ٹکرا، اس لیے کہ دونوں مرد اور عورت کی طرح بچے دیتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ استغفار کا مطلب ہے توبہ، غم کا سبب گناہ ہے۔ خدا اس اسباب کی تاثیرات بدل دیتا ہے، جس قدر عناصر ہیں خدا کے حکم کے پابند ہیں اور ان کے احکام کو سمجھتے ہیں، صرف آگ ہی خدا کے حکم کی پابند نہیں ہے۔ آگ اللہ کے احکام کی منتظر رہتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پتھر اور لوہا خود سبب ہیں، لیکن اے نیک مرد تو زیادہ اونچا دیکھ، اس لیے کہ سبب کو اس سبب نے پیدا کیا ہے۔ کوئی سبب بلا کسی سبب کے خود بخود کب ہوا ہے، اس سبب کو وہ سبب عمل کرنے والا بناتا ہے، پھر کبھی بے پر اور معطل بنا دیتا ہے۔
وہ اسباب جو انبیاء کے رہنما ہیں، وہ اسباب ان اسباب سے بالاتر ہیں، اس سبب سے ہماری عقل واقف ہے اور ان اسباب کو انبیاء جانتے ہیں۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہہ دے رسی، اس کنویں میں یہ رسی تدبیر سے آئی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب میں تاثیرات وہی پیدا کرتا ہے۔ عوام کی نگاہ اسباب ظاہری پر رہتی ہے، انبیاء کی نظر مسبب الاسباب پر رہتی ہے۔ رسن کا مطلب ہے کہ ڈول کے کھینچنے کا سبب بظاہر رسی ہے، لیکن حقیقی سبب رسی کو کھینچنے والا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کھیڑی کی گردش اس رسی کی علت ہے، کھیڑی گھمانے والے کو نہ دیکھنا غلطی ہے۔ دنیا میں ان اسباب کی رسیوں کو ہرگز اس گھومنے والے چرخ یعنی آسمان کی وجہ سے نہ جاننا، تاکہ تو خالی اور آسمان کی طرح سرگرداں نہ رہے اور بے عقلی کی وجہ سے مرخ کی طرح نہ جلے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فلاسفہ آسمان کو مسبب الاسباب مانتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ اسباب بمنزلہ رسی کے ہیں اور آسمان بمنزلہ کھیڑی ہے، اور اصل سبب کھیڑی کو گھمانے والا اللہ تعالی ہے۔ فلاسفہ فلک الافلاک کی گردش کو سبب حقیقی قرار دیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہوا اور آگ اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں، اللہ کی شراب سے دونوں مست ہیں۔ اے بیٹا، بردباری کا پانی اور غصہ کی آگ بھی تو اللہ کی جانب سے دیکھے گا اگر آنکھ کھولے گا۔ ہوا کی جان اگر آگ سے واقف نہ ہوتی، قوم عاد کے نیک و بد میں کب فرق کرتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک درخت ہے جس سے آگ نکالتے ہیں۔ عاد ایک قوم کا نام ہے جس میں حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر ہوا کو مسلط کیا گیا، جس نے ان میں سے کافروں کو ہلاک کر دیا۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ ہلاک کردنے بعد قوم ہود علیہ السلام را، یعنی ہوا کا ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا قصہ۔ مومنوں کے چاروں طرف حضرت ہود علیہ السلام نے خط کھینچ دیا۔ جب ہوا اس جگہ پہنچتی نرم پڑ جاتی۔ جو اس خط سے باہر تھا، سب کو ہوا اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اسی طرح حضرت شیبان چرواہے کھینچ دیتے تھے ریوڑ کے چاروں طرف نمایاں خط جب نماز کے وقت جمعہ کو جاتے، تاکہ اس جگہ بھیڑیا غارت گری نہ کرے۔ اس میں کوئی بھیڑیا نہ گھستا، کوئی بکری بھی اس علامت سے باہر نہ نکلتی۔ بھیڑیے کی حرص اور بکری کی حرص کی ہوا اس مرد خدا کے دائرہ میں بند تھی۔ اسی طرح اولیاء اللہ پر موت کی ہوا باغ کی نسیم کی طرح نرم اور خوشگوار ہے۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ جب اللہ کا برگزیدہ ہو وہ کس طرح گزند پہنچائے۔ دینداروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی ہے، سرکشوں کو زمین کی تہ میں لے جاتی ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیبان ایک ولی کا نام ہے۔ نشاں کا مطلب ہے وہ خط جو شیبان نے کھینچا تھا۔ بات کا مطلب چونکہ گزشتہ اشعار میں ہوا کے تابع فرمان ہونے کا ذکر تھا، اس جگہ پر لفظ بعد ہی استعمال کیا گیا ہے، یعنی بھیڑیے کو دائرے میں داخل ہونے اور بکریوں کو دائرے سے نکلنے کی حرص تھی۔ اولیاء اللہ پر موت کے بہتر آثار طاری ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دینداروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی ہے، سرکشوں کو زمین کی تہ میں لے جاتی ہے۔ دریا کی موج چونکہ خدا کے حکم سے اٹھی، موسیٰ والوں کو قبطی سے پہچان لیا۔ قارون کی زمین کو جب حکم پہنچا، اس کو دولت اور تخت کے ساتھ اپنی گہرائی میں کھینچ لیا۔ مٹی اور پانی نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کو چکھا، بال اور پر کھولے اور پرندہ بن گیا۔ جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے، صبح کا رب اس کو جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قعر کا مطلب ہے گہرائی، یہاں دوزخ مراد ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تو دریائے نیل کی موجوں نے اس کو اور اس کی قوم قبطیوں کو غرق کر دیا۔ قارون حضرت موسیٰ کا چچیرا بھائی بہت مالدار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بہت ستایا تو معاں خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ دم عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ جیسی شکل کا ایک پرندہ گارے سے بنایا اور اس پر دم کیا تو وہ اڑنے لگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تیرا سبحان اللہ کہنا جو بجائے پانی اور مٹی کے ہے، دل کی سچائی کی پھونک سے جنت کا پرندہ بنا۔ کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نور سے رقص میں آ گیا، با کمال صوفی بن گیا اور نقص سے بری ہو گیا۔ اے عزیز، اگر پہاڑ صوفی ہو گیا تو کیا تعجب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی تو مٹی کا ہی تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمہارا سبحان اللہ کہنا بمنزلہ گارے کے پرندہ کے ہے، اور صدق دل سے کہنا بمنزلہ دم عیسیٰ علیہ السلام کے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور ان کے لیے تجلی رب رونما ہوئی تو طور پہاڑ کو وجد آ گیا اور اس میں صفت انسانی یعنی حرکت وجدی پیدا ہو گئی اور اس کا نقص جمادیت ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سرخیل صوفیہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے، اگر مٹی کا پہاڑ صوفی بن گیا تو کیا تعجب ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے طنز و انکار کردن بادشاہ جہود نصیحت ناصحاں را، یعنی یہودی بادشاہ کا نصیحت کرنے والوں کی نصیحت پر طنز اور انکار۔ جب یہودی بادشاہ نے یہ عجائب دیکھے، سوائے طنز اور سوائے انکار کے اس سے کچھ نہ ہوا۔ نصیحت کرنے والوں نے کہا حد سے نہ گزر، جھگڑے کی سواری کو اس قدر تیز نہ دوڑا، قتل کرنا چھوڑ دے، یہ برا کام نہ کر۔ اس کے بعد اپنی جان میں آگ نہ لگا۔ اس نے نصیحت کرنے والوں کے ہاتھ باندھے اور قید کر دیا، ظلم کو پیوند در پیوند کر دیا۔ جب کام یہاں تک پہنچا، آواز آئی اے کتے
ٹھہر ہمارا قہر آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد آگ 40 گز ابھری، گھیرا ڈالا اور ان یہودیوں کو جلا دیا۔ ان کی اصل شروع ہی سے آگ تھی، بالآخر اپنی اصل کی طرف چلے گئے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ ظلم جہنم میں جلنے کا سبب بنے گا، درے جانے خود کا مطلب ہے چونکہ یہ ظلم جہنم میں جلنے کا سبب بنے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ لوگ آگ ہی سے پیدا ہوئے تھے اور اجزاء کا کل کی طرف راستہ ہوتا ہے۔ وہ کمینے آگ سے پیدا ہوئے تھے، آگ اور دھوئیں کی باتیں کرتے تھے۔ وہ محض مومن سوز آگ تھے، آگ نے خود ان کو تنکے کی طرح جلا دیا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بھی شیاطین تھے اور شیطان آگ سے بنا ہے، جبکہ آگ سے بنے تھے آگ میں چلے گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ محض مومن سوز آگ تھے، آگ نے خود ان کو تنکے کی طرح جلا دیا۔ جو شخص حاویہ یعنی دوزخ کی جڑ ہے، حاویہ ہی اس کا گوشہ بنی۔ بچے کی ماں اپنے بچے کی جویا ہے، جڑیں شاخوں کے درپے ہیں۔ پانی اگرچہ حوض میں بند ہے، ہوا اس کو جذب کرتی ہے کیونکہ وہ عنصری ہے۔ ہوا اس کو رہائی دیتی ہے اور اس کے معدن تک لے جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا، تاکہ تم اس کے لے جانے کو نہ دیکھو۔ اس طرح یہ سانس ہماری جانوں کو دنیا کے قید خانے سے تھوڑا تھوڑا چرانا ہے۔ تا الیہ یصعد اطیاب الکلم صاعدا منا الی حیث علم، ترتقی انفاسنا بالاتقاء مختفا منا الى دار البقاء، ثم ياتينا مكافأة المقال ضعف ذاك رحمة من ذي الجلال، ثم يلجينا إلى أمثالها كي ينال العبد مما نالها، هكذا تعرج وتنزل دائما، ذا فلا زالت عليه قائما۔ یہاں تک کہ پاک کلمات اس اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، ہماری طرف سے اس جگہ تک چڑھتے ہیں جس کو وہ جانتا ہے۔ پرہیزگاری کی وجہ سے ہمارے سانس چڑھتے ہیں ہماری جانب سے بطور تحفہ کے دار البقاء تک، پھر کلمات کا بدلہ ہمیں ملتا ہے اس کا دگنا ذوالجلال کی رحمت سے، پھر وہ ہمیں مجبور کرتا ہے ان جیسوں پر تاکہ بندہ حاصل کرے وہی جو ان سے حاصل کر چکا ہے۔ اسی طرح وہ چڑھتے اور اترتے ہیں ہمیشہ، یہ تو وہ اس پر ہمیشہ قائم ہیں۔ ہم فارسی میں کہتے ہیں یعنی یہ کشش اس طرف سے آئی ہے کہ جس طرف سے یہ ذوق آیا ہے۔ ہر قوم کی نظر اس طرف رہتی ہے کہ جس طرف ایک دن کوئی مزہ حاصل کیا ہے۔ یقیناً جنس کو اپنی جنس سے ذوق ہوتا ہے، دیکھو جز کا ذوق اپنے کل سے ہوتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حاویہ کا مطلب ہے دوزخ کے طبقے کا نام۔ یہ قرآن کی آیت اما من خفت موازینہ فامہ حاویہ کا اقتباس ہے، یعنی جس کے نیک اعمال ہلکے ٹھہرے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ کفار کی ماں جہنم ہے، لہذا ان کو طلب کرے گی۔ ارکان چاروں عنصروں کو کہا جاتا ہے، یعنی پانی بھی عنصر ہے اور ہوا بھی، لہذا ہوا پانی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔
چونکہ روح عالم بالا کی چیز ہے تو سانس کی ہوا اس کو رفتہ رفتہ اس کے اصل مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ کلمات طیبات کا بھی اصل مقام ملائے اعلیٰ ہے، لہٰذا وہ اپنے مقام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دار البقاء کا مطلب ہے آخرت، مکافات کا مطلب ہے بدلہ، مقال کا مطلب ہے گفتگو، کلمات طیبات مراد ہیں۔ تنزلو کا مطلب ہے خدا کی رحمت اترتی ہے، علیہ کا مطلب ہے یعنی عروج و نزول۔ حاصل مصدر یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کا ذوق ہوتا ہے اسی کی طرف کھنچتا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یقیناً جنس کو اپنی جنس سے ذوق ہوتا ہے، دیکھو جز کا ذوق اپنے کل سے ہوتا ہے، یا شاید وہ چیز جنس کو قبول کرنے والی ہے جب اس جنس سے ملے اسی جنس کی ہو جائے، جیسے پانی اور روٹی ہماری جنس کا نہ تھا، ہماری جنس بن گیا اور ہم میں اضافہ کر دیا۔ پانی اور روٹی جنسیت کی صورت نہیں رکھتے، لیکن انجام کے اعتبار سے ان کو جنس سمجھو، اور اگر غیر جنس سے ہمارا ذوق ہوگا وہ شاید ہماری جنس سے مناسبت رکھتا ہو۔ جو مشابہ ہے وہ عارضی ہوتا ہے، انجام کار عارضی چیز باقی نہیں رہتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دراصل تو ہر ایک کو اپنی جنس سے ذوق ہوتا ہے، اور کبھی اس چیز سے بھی ذوق ہوتا ہے جو فی الحال تو ہم جنس نہیں ہے لیکن بعد میں ہم جنس بن جاتی ہے، جیسے روٹی پانی، کہ وہ انسان کی جنس میں سے نہیں ہے لیکن انسانی بدن میں جا کر انسان کا جز بن جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو مشابہ ہے وہ عارضی ہوتا ہے، انجام کار عارضی چیز باقی نہیں رہتی۔ پرندہ کو اگر سیٹی سے لطف آتا ہے جب وہ اپنی جنس کو نہیں پاتا بھاگ جاتا ہے، پیاسے کو اگر سراب سے ذوق آتا ہے جب اس میں پہنچتا ہے بھاگتا ہے، پانی کی جستجو کرتا ہے۔ مفلس اگر کھوٹے سونے سے خوش ہوتے ہیں لیکن وہ ٹکسال میں جا کر بے قدر ہو جاتا ہے۔ خبردار کوئی ملما ساز تجھے راستہ سے نہ بھٹکا دے، خبردار کج خیالی تجھے کنویں میں نہ گرا دے۔ اس قصے کو کلیلہ و منہ میں تلاش کر، اور اس قصہ میں اپنا حصہ طلب کر۔ تو نے کلیلہ میں پڑھا ہوگا لیکن وہ چھلکا اور افسانہ تھا نہ کہ جان کا مغز۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کبھی ذوق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ چیز حقیقتاً ہم جنس تو نہیں ہے لیکن ہم جنس سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن یہ ذوق بہت عارضی ہے۔ مرخ کا مطلب ہے پرندہ، شکاری کی سیٹی کی طرف اس وجہ سے کھنچتا ہے کہ وہ اس کے ہم جنس پرندہ کی آواز سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن فوراً ہی حقیقت کھلنے پر بھاگتا ہے۔ سراب وہ چمکدار ہوا جو دور سے پانی نظر آتا ہے۔
کلیلہ دمنہ مشہور کتاب ہے۔ کلیلہ اور دمنہ دو فرضی گیدڑوں کے نام ہیں جن کی زبانی بہت نصیحت آمیز قصے کہانیاں نقل کی گئی ہیں۔ یہ اصل کتاب سنسکرت میں تھی، پھر اس کا فارسی ترجمہ ہوا اور پھر خلیفہ ہارون رشید نے فارسی سے عربی میں منتقل کرائی۔ اب اس کی سنسکرت اور فارسی کے نسخے مفقود ہیں۔ عربی نسخے سے یہ کتاب دنیا کی مشہور زبانوں میں منتقل ہوئی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ نخچیراں و بیان توکل و ترک جہد کردن، یعنی شکار کے جانوروں کا قصہ اور توکل اور کوشش ترک کر دینے کا بیان۔ شکار کے جانوروں کو ایک ٹکڑی عمدہ وادی میں ان کے شیر کے ساتھ مستقل کشمکش رہتی تھی۔ چونکہ وہ شیر گھات سے اٹھا لے جاتا تھا، وہ چراگاہ سب کے لیے ناگوار ہو گئی تھی۔ انہوں نے تدبیر کی، وہ شیر کے پاس آئے کہ تجھے ہم نے پیٹ بھر کر خوراک دینا منظور کیا ہے، راتب کے علاوہ کسی شکار کے پیچھے نہ آ تاکہ یہ گھاس ہمارے لیے کڑوی نہ بنے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طائفہ کا مطلب ہے جماعت اور گروہ، وادی خشک کا مطلب ہے سرسبز میدان، نخچیر کا مطلب ہے شکار کرنا، شکارگاہ کا مطلب ہے شکار کیا ہوا جانور، وہ جانور جس کا شکار کھیلا جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب شیر نخچیراں را و بیان خاصیت جہد، شیر کا شکار کو جواب دینا اور کوشش کی خاصیت کا بیان۔ اس نے کہا، ہاں اگر میں وفاداری دیکھوں نہ مکاری، زید و بکر کے میں نے بہت مکر دیکھے ہیں، میں لوگوں کے قول اور فعل سے تباہ ہوں، میں سانپ اور بچھو کا غم خوردہ ہوں، میرے اندر سے نفس ہر وقت گھات میں ہے، مکر اور کینہ میں سب انسانوں سے بدتر ہے، میرے کان نے لا یلدغ المؤمن سنا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جان و دل سے اختیار کر لیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں سے مولانا نے نفس امارہ کے مکر کا ذکر شروع کیا ہے۔ لا یلدغ المؤمن، حدیث ہے لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض ترجیح نہادن نخچیران توکل را بر جہد و اکتساب، یعنی شکاروں کا کوشش اور کمانے پر توکل کو پھر ترجیح دینا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تدبیر اور دیگر اسباب کو گوہر حقیقی سمجھتے ہیں وہ زندیق سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سب نے کہا، اے باخبر سردار، احتیاط کو چھوڑ، وہ تقدیر سے بے نیازی نہیں کرتی ہے۔ بچاؤ میں شور و شر کا برانگیختہ ہونا ہے، جا توکل کر، توکل بہتر ہے۔ اے تند و تیز، خدائی فیصلہ کا مقابلہ نہ کر تاکہ خدائی فیصلہ تجھ سے برسر پیکار نہ ہو۔ اللہ کے حکم کے سامنے مردہ ہو جانا چاہیے تاکہ رب الفلق کی جانب سے عذاب نہ آئے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مردہ بودن کا مطلب ہے یعنی سر تسلیم خم کرنا۔ رب الفلق کا مطلب ہے کہ صبح کی سفیدی پیدا کرنے والا۔ سبب کا مطلب ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے عقل و توکل، اے عقل و توکل، اونٹ کی رسی باندھ اور خدا پر بھروسہ کر، یعنی حفاظت کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کر۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز ترجیح نہادن شیر جہد رابر توکل و تسلیم، یعنی شیر کا پھر کوشش کو توکل اور تسلیم پر ترجیح دینا۔ اس نے کہا بے شک اگرچہ توکل رہنما ہے، یہ سبب اختیار کرنا بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ پیغمبر نے بلند آواز سے کہا ہے توکل کے ساتھ اونٹ کے گھٹنے باندھ دو۔ القاسب حبیب اللہ کا نکتہ سنو، توکل کی وجہ سے سبب کے معاملے میں سست نہ بنو۔ توکل میں کمائی اور کوشش زیادہ بہتر ہے تاکہ تو اللہ کا محبوب بن جائے، اور یہ بہتر ہے اے چچا جا معا کوشش کے توکل کر، کوشش کر، کمائی کر، سر بسر کوشش کر، تندہی کر تاکہ نجات پائے۔ اگر تو اس کوشش سے باز رہا تو بے وقوف ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، یعنی کسب کرنے والا اللہ کا محبوب ہے۔ یہ مشہور مقولہ ہے۔ انسان کو اسباب اختیار کرنے میں سستی نہ کرنی چاہیے۔ انسان کا محنت کرنا اور اسباب دنیاوی اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ انسان کو کسب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس کے عقیدے میں کمزوری آ گئی ہے، خدا پر پورا بھروسہ نہیں کرتا۔ اور تسلیم کا مطلب ہے خدا کے حکم پر سر جھکا دینا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز ترجیح نخچیراں توکل را از جہد و کسب، یعنی پھر شکاروں کا توکل کو کوشش اور کمائی پر ترجیح دینا۔ قوم نے اس سے کہا کہ کوشش لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اور اس کو بقدر حلق فریب کا لقمہ سمجھ، بس جان لے کہ کوشش ضعف کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ توکل میں غیر پر بھروسہ غلط ہے، کوئی کوشش توکل سے بہتر نہیں ہے۔ رضا و تسلیم سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ بہت لوگ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کی طرف بھاگتے ہیں، بہت لوگ سانپ سے اژدہے کی طرف کودتے ہیں۔ انسان نے تدبیر کی اور اس کی تدبیر جال تھی، جس کو جان سمجھا وہ خون پینے والی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر لیا اور دشمن گھر ہی میں تھا۔ فرعون کی تدبیر اسی قسم کی تھی۔ اس کینہ والے نے لاکھوں بچے مار ڈالے، اور جس کو وہ تلاش کرتا تھا اس کے گھر میں تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون یہ لقب ہے نام ولید بن مصعب کا، یہ مصر کا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ کاہنوں نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا لڑکا تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔
اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے پیدائش کے بعد دریائے نیل میں ڈال دیا، جو بالآخر فرعون کے گھر پہنچ گئے اور وہیں ان کی پرورش ہوئی اور وہی اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ ہماری نگاہ میں بڑی خرابیاں ہیں، جا اپنی ثوابدید کو دوست کی ثوابدید میں فنا کر دے۔ اس کی ثوابدید ہماری ثوابدید کا بہترین بدل ہے۔ اس کی ثوابدید میں تمام مقاصد موجود ہیں۔ جب بچہ جب تک پکڑنے والا اور چلنے والا نہ تھا، بابا کی گردن کے علاوہ اس کی سواری نہ تھی۔ جب اس نے بیکار بات کی اور ہاتھ پیر نکالے تو مشقت و مصیبت اور اندھیرے میں پھنس گیا۔ لوگوں کی روحیں ہاتھ پیر سے پہلے کمال کی وجہ سے عالم غیب میں پرواز کرتی ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دید کا مطلب ہے نظر اور ثوابدید، علت کا مطلب ہے بیماری اور نقص، نعم العوض کا مطلب ہے اچھا بدلہ۔ روحیں عالم ازل میں بغیر ہاتھ پیر کے اڑی پھرتی تھیں۔ عالم بالا چونکہ وہ صفا کا مطلب ہے عالم بالا چونکہ وہ مادہ سے صاف ہے۔ لوگوں کی روحیں ہاتھ پیر سے پہلے کمال کی وجہ سے عالم غیب میں پرواز کرتی تھیں۔ جب احبتو کے حکم سے قیدی بن گئیں، غصہ اور حرص اور خوشی میں گرفتار ہو گئیں۔ ہم اللہ کے عیال اور شیر خوار ہیں۔ خدا نے فرمایا ہے مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ جو آسمان سے بارش عطا فرماتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کرم سے روٹی دے دے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہبتو کا مطلب ہے نیچے اترو۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام اور شیطان کو گندم خوری کے بعد حکم ہوا تھا کہ سرزمین پر اترو۔ عیال کا مطلب ہے بال بچے، کنبہ، جو لوگ کسی کی سرپرستی میں ہوں۔ ولے کا مطلب ہے لیکن، رب العباد یعنی بندوں کا پروردگار۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔